افغانستان حوادث زمانہ میں کبھی بھی گمنام نہیں رہا، خصوصاً بر صغیر کے حوالے سے افغانستان کا بہت اہم کردار ہے۔ چونکہ جتنے مہاجمین حملہ ور ہندوستان پر حملہ ور ہوئے ہیں سوائے انگریزوں کے، وہ سارے افغانستان کے راستے سے آئے ہیں۔ اس وجہ سے بر صغیر کے حالات پر افغانستان قدیم سے تاریخی اثر رکھتا ہے۔ افغانستان کو موضوع بحث بنانے کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ افغانستان چونکہ عالم اسلام کا ایک اہم ملک ہے اور وہاں پر ایک عظیم ملت مسلمان مقیم ہے۔ گزشتہ 3-4 دہائیوں میں افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اس نے بالعموم تمام خطوں کو اور بالخصوص پاکستان سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ اب افغانستان میں پھر سے ایک لہر شروع ہونے جا رہی ہے اور دوبارہ افغانستان کو پہلے سے زیادہ خوفناک صورتحال کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ افغانستان سیاسی، مذہبی، علمی اور فکری تضادات کی سرزمین ہے۔ یہاں پر تضادات بہت شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ یہاں مذہبی جوش و جذبہ شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ جہاں افغانستان جنگ و جدال، قتل و غارت، حملے، تہاجم اور ہجرت کی سرزمین ہے، وہیں پر تاریخ افغانستان اٹھا کر دیکھیں تو افغانستان سے تصوف، علم، ادب، ثقافت، تہذیب، نامور علماء اور شخصیات بھی ملیں گی۔ ملا رومی جیسی شخصیت، ابن سینا جیسی ہستی افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جتنے بھی سیاسی، سماجی، علمی نظریات ہیں، افغانیوں نے ان سب کو باطل ثابت کر دیا۔ ان پر کوئی سائنسی، علمی، مذہبی، فکری، سوشیولوجی یا ٹیکنالوجی کا نظریہ فٹ نہیں آتا۔ اس لیے ان کے بارے میں پیش گوئی کرنا بہت ہی پیچیدہ کام ہے۔ آج کے افغانستان میں قبائلیت بھی ہے، قومیت بھی ہے، مذہب بھی ہے، جمہوریت بھی۔ وہ تمام چیزیں جو علیحدہ علیحدہ خطوں میں نظر آتی ہیں وہ افغانستان میں یکجا دیکھی جا سکتی ہیں۔ افغانستان میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے یہ نوزائیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ گزشتہ واقعات و حوادث کا ایک تسلسل ہے جو ابھی انجام پا رہا ہے۔ اس کا تعلق پچھلے معرکے سے ہے جو گزشتہ 40 سال سے افغانستان کے اندر جاری ہے۔ افغانستان میں سمندر، ساحل، صنعت اور زراعت وغیرہ نہیں ہے، پھر بھی عالمی طاقتیں اس کا رخ کرتی ہیں۔ پہلی عالمی طاقت جس نے اس کا رخ کیا وہ سوویت یونین تھی۔ سوویت یونین کے اندر ایک چیز کی کمی تھی، وہ یہ کہ سوویت یونین کو مشرق وسطیٰ کے گرم پانی کے سمندروں تک رسائی حاصل نہ تھی جو کہ توانائی کا مرکز سمجھے جاتے ہیں۔ روس کے نظریہ کمیونزم سے متاثر ہو کر ایک بڑا طبقہ افغانستان میں کمیونسٹ ہوا۔ وہ طبقہ اتنا مضبوط ہوا کہ حکومت میں آ گیا۔ اس طبقے اور قومیت پرستوں کا سہارا لے کر سوویت یونین نے افغانستان پر چڑھائی کر دی۔ اس کا مقصد افغانی کمیونسٹوں کی مدد سے افغانستان میں داخل ہونا تھا۔ افغانستان سے آگے پھر پاکستان اور ایران تک رسائی حاصل کرنا تھی اور پاکستان و ایران کے ساحلوں کو استعمال کرنا تھا۔ اس وقت دنیا 2 بلاکس میں تقسیم ہو چکی تھی، شرقی اور غربی۔ امریکہ جو پہلے روس سے ویتنام جیسے محاذوں پہ شکست کھا چکا تھا، روس کی یہ خواہش دیکھ کر امریکہ اپنی پرانی ساری خفتوں کی تلافی، بدلہ لینے اور افغانستان میں روس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اقدام شروع کر دیے۔ چونکہ مسلمان اکثر ممالک پر امریکیوں کا اثر و رسوخ تھا، انہوں نے وہ سارا اثر و رسوخ استعمال کر کے جہاد کے نام پر روس کے مقابلے میں جنگ شروع کی۔ وہی منظر آج دوبارہ تکرار ہو رہا ہے کہ پھر کل تک روس حاکم و قابض بنا ہوا تھا اور امریکہ نے روس کو نکالنے کے لیے جہاد شروع کیا۔ آج اس کے الٹ ہو گیا کہ امریکہ ان حوادث کے بعد قابض ہوا جس کو نکالنے کے لیے روس مددگار ثابت ہوا، اور آج امریکہ وہاں سے جا رہا ہے۔ کسی معاہدے میں کوئی بھی ایسے شق شامل نہیں، نہ ہی کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ امریکہ افغانستان کو چھوڑ رہا ہے، بلکہ ابھی تو وہ فقط اپنی فوجیں نکال رہا ہے۔ چونکہ اس کی اسٹریٹجی ہے اور انخلا سے امریکہ افغانستان کو نہ اپنے حال پہ چھوڑ رہا ہے اور نہ ہی خود لا تعلق ہو رہا ہے، بلکہ افغانستان کو ایک اگلے فیز میں جو اب امریکہ کے مد نظر ہے اس میں داخل کرنے کے لیے اس نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ امریکہ افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے آیا تھا تو یقیناً امریکہ ناکام ہے۔ اگر وہ افغانستان پہ قبضہ کر کے امریکی ریاست بنانے آیا تھا تو وہ ناکام ہے۔ اگر وہ طالبان کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا تو بھی وہ ناکام ہے۔ لیکن امریکہ کے وہ کون سے مقاصد تھے جن میں امریکہ کامیاب ہوا ہے؟ امریکہ کا افغانستان میں آنے کا پہلا مقصد 1979 میں روس کا مقابلہ کرنا تھا، اور اس مقصد میں امریکہ کامیاب ہوا ہے۔ اپنی فوجیں افغانستان میں اتارے بغیر اور ایک بھی فوجی مروائے بغیر
امریکہ اس مقصد میں کامیاب ہوا۔ دوسرا مقصد روس کو نکال کر وہاں مجاہدین کو مسلط کرنا تھا اور وہ اس میں بھی کامیاب رہا۔ اس سے اگلے مرحلے میں امریکہ خود وارد ہوا اور اس نے جنگ کر کے جمہوریت نافذ کی اور وہ اس میں بھی کامیاب ہوا۔ تیسرے مرحلے میں اس نے دوبارہ جمہوریت ختم کر کے طالبان کو حکومت سونپ دی۔ یہ مرحلہ اگلے اور خطرناک مراحل کی تیاری کا مرحلہ ہے جس کے لیے امریکہ نے یہ اقدام کیا ہے۔ امریکہ نے افغانستان پر اس وقت حملہ کیا جب دنیا معاشی بحران کا شکار تھی۔ اس وقت امریکہ نے اسلحہ بنایا اور جنگ چھیڑ کر اپنی ڈوبتی معیشت کو سہارا دیا اور افغانستان کو فائرنگ زون میں بدل کر رکھ دیا۔ اس حملے کا ایک اور مقصد باقی ممالک پر امریکہ کی دھاک بٹھانا تھا۔ جس طرح امریکہ نے تورا بورا کو خاکستر بنا دیا، اس سے تمام دنیا پر امریکہ کی دہشت کی دھاک بیٹھ گئی۔ امریکہ کے پہلے اقدام کا مقصد روس کو شکست دینا تھا۔ پہلا افغانستان، جہادی افغانستان روس کے لیے تھا، پھر طالبانی افغانستان مجاہدین کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا، پھر جمہوری افغانستان طالبان کو سیٹل کرنے کے لیے بنایا گیا۔ اب جو امریکہ افغانستان بنانے جا رہا ہے وہ چائنا سے انتقام لینے کے لیے ہے، کیونکہ چائنا اب روس سے کئی گنا بڑی طاقت بن چکا ہے، جو کہ امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ امریکہ کے نکلنے کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ اب آئندہ دنوں میں افغانستان بہت ہی بد امن ہوگا، اور اگر امریکہ وہاں موجود رہا اور اس کی موجودگی میں بد امنی ہوئی تو اس کا امیج خاک میں مل جائے گا، اور یہ ظاہر ہوگا کہ یہ سب کچھ امریکہ کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ امریکی انخلا کی وجہ سے اس وقت اس سب واقعات ذمہ داری سے امریکہ دستبردار ہو جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا افغانستان میں فوجی طاقت کے ساتھ موجود ہونے میں بہت زیادہ خرچہ ہو رہا ہے۔ امریکہ کو یہ احساس ہوا ہے کہ ہم نے سوویت یونین کے خلاف جو کچھ کیا ہمارا خرچہ نہ ہوا، خرچہ اربوں کا ہوا، جانیں افغانیوں کی جائیں، راستے اور سرزمین پاکستان کی استعمال ہو، ہماری ہینگ لگے نہ پھٹکری اور ہمارے مقاصد بھی حاصل ہو جائیں۔ امریکہ نے طالبان کو حکومت سونپ کر انتہائی خطرناک کھیل کھیلا ہے، کیونکہ امریکہ کے جاتے ہی افغانستان بہت بدامن ہو گیا ہے۔ افغانیوں کو گمان ہے کہ امریکہ کے جانے سے طالبان نے ملک کو بدامن کر دیا ہے اور طالبان کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے، جبکہ طالبان کا مزاج امریکہ نے اس طرح بنا دیا ہے کہ وہ پاکستان کی بات سننے کو تیار نہیں۔ امریکہ پاکستان سے طالبان کے خلاف ڈرون کارروائی کرنے کے لیے اڈے بھی مانگ رہا ہے۔ اس سے وہ دوہرا شکار کرنا چاہتا ہے، ایک افغان عوام اور دوسرا طالبان، دونوں کو پاکستان کے خلاف بھڑکا کے ان کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ طالبان کو چائنا، ایران اور پاکستان تینوں ملکوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان میں طالبان کے تحت اثر طبقات کو بھی پاکستان کے خلاف اکسا رہا ہے، جس سے پاکستان بھی بد امن ہوگا، جس کی مثالیں کوئٹہ، پارا چنار اور گلگت میں دہشت گردانہ کارروائیوں کی صورت میں ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ چائنا کو شکست دینے کے لیے امریکہ نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور اس کی تکمیل کے لیے جو نقشہ پاکستان کے لیے بنا ہے وہ بہت خوفناک ہے۔ سعودی عرب اور چند دیگر ظالم عرب ریاستوں کی حکومت امریکہ کے تعاون کی وجہ سے قائم ہے۔ We're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. اور اس کی قیمت وہ اس طرح وصول کرتا ہے کہ جو خرچہ ان ممالک میں مہمات پر آتا ہے وہ سارا سعودی عرب اور ان عرب ریاستوں سے وصول کرتا ہے۔ امریکہ کے افغانستان کے لیے منصوبے کا مطلب تمام خرچہ سعودی عرب کا ہوگا، جس طرح ماضی میں روس کے خلاف منصوبے میں بھی تمام خرچہ سعودی عرب کا ہوا تھا۔ سعودی عرب اور چند عرب ریاستیں جن کے امریکہ سے مفادات ہیں، ان کو امریکہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے استعمال کرے گا، جس طرح وہ ماضی میں کرتا رہا ہے۔ طالبان کا وفد باقاعدہ طور پر ایران گیا اور وہاں پر تقریباً تمام حکومتی عہدیداران سے ملاقات کی۔ طالبان کا یہ رویہ گزشتہ طرز عمل سے مختلف ہے۔ اس بار طالبان کے سیاسی عمل میں پختگی آئی ہے اور انہوں نے ایران سے اپنی مخاصمت کو ختم کیا ہے، اور ایران نے ان کو سرکاری سطح کا پروٹوکول دیا ہے جس پر افغان حکومت نے احتجاج بھی کیا ہے۔ ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں، اور آج مفادات کی ہی سیاست ہوتی ہے، نہ کہ نظریات کی۔ امریکہ ایران پر اگر کسی قریب ترین جگہ سے وار کر سکتا ہے تو وہ افغانستان ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ایران نے امریکہ کو افغانستان میں ہر ممکنہ مشکل سے دوچار کیا ہوا ہے۔ اگرچہ ایران کے پاکستان سے شدید تجارتی فوائد وابستہ ہیں، لیکن پابندیوں کے باعث امریکہ پاکستان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ایران سے تجارت کرے۔
ایران افغانستان میں تجارتی فوائد رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس خطے میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ افغانستان کے مسئلے کا راہ حل یہ ہے کہ افغانی قوم شعور حاصل کرے، اپنی ملک، قوم و مملکت کو کسی اور کے مفاد میں استعمال نہ ہونے دے، کسی اور قوم و ملک کو اہمیت نہ دے، جنگی جنون کو عقل و درایت سے کنٹرول کرے۔ موجودہ نسل اگر اس بیداری کا آغاز منظم طریقے سے انجام دے تو آنے والی نسلوں کو اس تباہی و بربادی سے بچایا جا سکتا ہے۔